نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل او كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت نمبر 62 ابھی ہم نے تلاوت کی۔ پیچھے پیٹرن ہم بار بار یہی عرض کر رہے ہیں، یہود کی بات چل رہی ہے، ان کو کیونکہ اللہ نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں میں نے فضیلت عطا فرمائی، اور اتنی ساری فضیلتیں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے فرعون سے چھٹکارا، پھر یہ، پھر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، پھر من و سلوہ ملا تو کہتے تھے اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، اب ہمیں یہ ساری چیزیں کھلائیں۔ اینی ویز اس کا سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہ ان کی ساری جو ہیلا حجت چل رہی تھی، تو لاسٹ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں اس کا اینڈ کیا ہوا تھا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہ لوگ اس کے باوجود یہ سب ان کے اوپر یہ کرنے لگے تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ وباؤ بغضب من اللہ، ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا۔ باؤ کہتے ہیں لوٹنے کو یا رجوع کرنے کا یا ٹوورڈز، یہ اچھائی کے سینس میں بھی آ سکتا ہے، مگر آبویسلی یہاں آگے لفظ غضب آ رہا ہے برائی کے سینس میں، کہ اللہ کا غضب ان پر فار ایور ہو گیا۔ اب اور آپ دیکھیں بعد میں ہم نے پچھلی کلاس کے شروع میں حدیث ایک اسی لیے وہاں پہ نریٹ کی تھی، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اب اگر ان کو ایمان لانا ہے، اب ان کے لیے کامیابی کا جو دار و مدار ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ان کے اوپر تھا ڈیڈیکیٹڈ، ایک بات ان کے اوپر لازم کر دی اللہ نے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اپنا ویٹ کر رہے ہیں، عیسائی اپنا ویٹ کر رہے ہیں، وہ بات ڈائریکٹ دوسرے ڈائریکشن میں ہو جائے گی، اس میں ابھی ہم انشاءاللہ نہیں جاتے۔ اب آگے ان کی سٹوری کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، اور یہود اور نصارہ، والصابئین اور صابئین، من ان میں سے جو کوئی بھی آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس اس کے لیے ہوگا اس اللہ کے پاس اجر، بہترین اجر۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں شرط ہمیشہ اس میں بات ہو چکی ہے، یہ دیکھیں لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ صرف کوئی ایمان لے آئے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا صرف عمل تو جتنے مرضی کا تر ہے، اس پہ بھی ایک ہاں، تو یہ دوبارہ شرط ہے عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ جو کوئی بھی کرے گا تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ ہی کوئی خوف اس پر اور نہ ہی کوئی حزن، کہتے ہیں غم کو، کوئی دکھ۔ بات ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں پہ بھی آتا ہے۔ بتا رہا ہوں، دیکھیں اس میں 4 لوگوں کا ذکر آیا۔ پہلے تو ایمان والے مسلمان کا ذکر آیا، اور دوسرا ذکر آیا ہادو یعنی کہ یہودیوں کا، دوسرا آیا نصارہ کا، اور پھر صابئین کا۔ اس میں علماء نے بہت ساری تفصیل لکھی ہے۔ ایمان والے سے تو آسان مراد ہے، لیکن آگے آیا یہود، یہود سے مراد وہ یہود جو اس زمانے میں بھی ایمان پر صحیح حالت پر تھے، وہ مراد ہیں۔ نصارہ سے مراد وہ جو صحیح حالت پر تھے، جیسے ڈسائپلز تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب آج ہم جو سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ کھولتے ہیں وہ 70% لکھی ہوئی ہے پال نے۔ پال جو تھا وہ ان کا ڈسائپلز میں سے ہی نہیں تھا، وہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہے، یہ خود بھی مانتے ہیں، جس نے پوری بائبل لکھی ہے، جس کو یہ پورا فالو کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ مراد نہیں ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ان کے اصل ان پر ایمان لانے والے لوگ مراد تھے۔ صابئین میں ڈفرینٹ علماء نے
ڈفرینٹ اوپینینز دی ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ زبور کو ماننے والے تھے, ایک اوپینین یہ ہے. ایک اوپینین علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیز پیپل ور ایتھیسٹ, یہ کسی کو بھی نہیں مانتے تھے, بس یہ ایتھیسٹ لوگ تھے, لیکن صحیح غلط کو کرتے تھے. اور بعض ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ لوگ ان اٹ سیلف تمام انبیاء کو مانتے تھے, لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, اور اپنا ڈائریکشن ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا, اس طرف رک کر کے 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں, مگر ان سب کے ہونے کے باوجود اینڈ میں من آمن باللہ والیوم الآخر اور عمل صالحا, یہ تینوں شرائط ہیں. اور جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج کل کے زمانے میں, اب تو اس کے ساتھ وہ لازم ہے لا نبی بعدی کا شک لگانا. اگر اس کے بعد کوئی بولے کہ نہیں اچھا میں اس کو بھی مانتا ہوں اور اب میں ایک ایڈیشنل ایک اور نبی کو مانتا ہوں, تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا. اس پہ سینکڑوں دلیلیں قرآن سے ہمیں ملتی اور حدیث ہم نے اسی لیے بیان کی. بہرحال یہ سارا کچھ بیان کرنے کا اس کا کرکس اگر دیکھیں تو یہ حدیث ایک ملی, لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود, تم ارتکاب نہ کرو یا وہ کام نہ کرو جو یہود نے کیا. فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ, کہ وہ اللہ کے جو محارم اللہ ہے, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یا اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو یہ مائنر چھوٹے موٹے ہیلوں کے ذریعے حلال کر لیتے تھے. تو تم لوگ یہ کام ہرگز نہ کرو. یہ اس کے اوپر کیٹیگوریکلی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہمیں. ہادو کہا یہاں پہ یہود. ایک اوپینین ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب لفظ یہود ہے, اگر تو پروبیبلی یہ لفظ یہودا سے بنا ہے, وچ مینز دوستی کرنے والا, مودت اور الفت رکھنے والا بندہ. اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ ہود سے نکلا ہے لفظ ہد سے, وچ مینز توبہ کرنے والا, استغفار کرنے والا. جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے انا ہدنا الیک, کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہم تجھ سے تیری طرف توبہ مانگتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں, وہاں مطلب یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہود کو یہود ایکچوئل اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور توبہ استغفار کرنے والا, ان کا جو پرائمری ریلیجن کا مقصد تھا. لیکن ایک تھرڈ اوپینین یہ بھی تھا, اور غالباً وہ مجھے زیادہ اور بھی اسٹرانگ لگتا ہے, یہ تو خالی علمی بات ہے, لیکن یہ اسرائیل کیونکہ ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اولاد تھی, تو اس سے چلتے ہوئے ان کا نام بنو اسرائیل چلا. یا یہود بھی ان کا آتا ہے کہ ان کا ایک نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اسرائیل یا یہود. تو خیر ان کی اولادوں میں سے بہرحال واللہ عالم. اور نصارہ کا مطلب ہی مدد کرنے والا, ان نحن انصار اللہ آتا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ کہانی چل رہی ہے. تو نصارہ کا مطلب ہی مددگار, نصرت. جو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, نصرت کی, وہ بہت کم لوگ تھے. جو ڈسائپلس تھے ان کے, وہ بہت کم لوگ تھے جنہیں ہماری لینگویج میں ہم بولتے ہیں حواری. اور وہ جو بھی تھے وہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے تھے, اس نسبت سے انہیں نصارہ کہا گیا. یہ بھی ایک معنی آتا ہے کہ توبہ کرنے والے یا دوستی محبت الفت کرنے والے, یہ بھی ایک میننگ آتا ہے اس لفظ کا. بہرحال اس سے کوئی یہ کنفیوژن ہرگز نہیں ہو کہ آج کوئی یہودی ہے یا نصارہ ہے, کیونکہ کیٹیگوریکلی قرآن میں بھی آ گیا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اگر اسلام کے علاوہ کسی نے کوئی دین چوز کیا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں. کہا تو ان کو جاتا ہے, لیکن یہ اس کتاب کے وہ جو اسکرپچر ہے اس کے اندر ہی اتنی رد و بدل ہے, ہیر پھیل ہے. کہا تو جا سکتا ہے مگر پتہ نہیں اوریجنلی ہے کہ نہیں. اگر نصارہ اوریجنل کوئی قریب ترین ہیں بھی کتاب کے, تو وہ جو کرسچن آرتھوڈاکس جیوز ہیں, کرسچنز ہیں سوری, وہ پھر تھوڑا سا زیادہ قریب ہیں, جو ایسٹرن جو ٹیریٹری میں آتے تھے. جو کیتھولکس ہیں یہ تو ایک گورنمنٹ سپانسرڈ ریلیجن تھا اس زمانے سے. یہ پال نے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور رومن ایمپرر کے ساتھ مل کے گورنمنٹ اسٹیبلش ریلیجن بنایا. اس کو جو اس وقت کے اوریجنل عیسائی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, آیا صوفیہ آپ نے نام سنا ہوگا ٹرکی کے اندر, اب جسے مسجد بنا دی ہے,
تو وہاں آپ جائیں، بہترین جگہ ہے. بہرحال وہ اس کا ہیڈ کوارٹر سینٹر تھا آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا. کیتھولک جی یہی آیا صوفیہ ہی تھا. آیا صوفیہ اس کا ہیڈ کوارٹر تھا آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا. کیتھولکس کا روم تھا اور آرتھوڈاکس کا یہ تھا. پھر فائنلی جب مسلمانوں نے کانکر کیا استنبول، تو اس وقت کے آرچ بشپ نے اناؤنس کیا کہ ناؤ وی آر موونگ ٹو ماسکو. تو یہ ساری جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے یہ ایسٹرن یورپ میں آپ کو ملے گی، یا آپ کو رشیا میں، یا جو ایکس رشین ریپبلکس ہیں، آپ جارجیا جائیں یا ان ملکوں میں آپ کو یہ والے اوریجنل کرسچنز آج بھی ملتے ہیں، اور ان کے آپ حلیے سے بتا سکتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ایک دفعہ جارجیا میں پراپر ان کی داڑیاں اور جس طرح سے ان کا حلیہ ہے، ان کی عورتیں پراپر حجاب کے اندر آج بھی وہ اس طرح سے، اور ان کا کافی عقائد میں فرق ہے. ان کی کرسمس جو ہے وہ 7 جنوری کو ہوتی ہے، ان کی کرسمس 25 دسمبر کو ہوتی ہے. بہت سارے فرق ہیں ان میں. ان کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں شاید. اب یہ والا تو ایک اسٹیٹ سپانسرڈ پورا سسٹم ہے جو کیتھولک والا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پکڑا یا لیا، اخذا لینے کو بولیں گے، اچھا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے ایک میثاق، عہد، وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کیا فوقکم، فوقا کا مطلب ہے اوپر، کم تمہارے اوپر، الطور یہ پہاڑ ہے، کیونکہ یہ ایمان لاتے نہیں تھے. ہم نے پہلے پڑھا نا کہ یہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے اور اللہ کی آواز سننی ہے. اللہ نے آواز سنائی ہی نہیں وہاں کوئی طور پہ جا کے، پھر بھی نہیں مانتے تھے، تو فرشتوں نے پہاڑ ان کے اوپر. بہرحال تو یہ پہاڑ ان کے اوپر اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے یہ جو طور پہاڑ تھا یہ ان کے اوپر لا کے رکھ لیا کہ اب ایمان لاؤ اور مانو. اور پھر یہ ظاہر مجبوراً مانے، ورنہ اللہ نے انہیں کہا کہ یہ تمہارے اوپر پورا پہاڑ گرا دیں گے. یہ وہ بات ہو رہی ہے. تو پورا پہاڑ ان کے اوپر ہے. ظاہر ہے ان کی ہٹ درمی دیکھیں، یہ پیچھے آ رہا ہے، پچھلی آیت میں آیا یقتلون النبیین بغیر حق، تو اپنے اپنے مقام پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری آئے گی آگے سورہ آل عمران میں، یا ادریس علیہ السلام. یہ سب انہوں نے جو کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ غالباً 300 انبیاء کو ایک ایک دن میں قتل کرتے تھے، کرا انہوں نے، اور کرنے کے بعد جا کے بازار میں ایسے گھوم پھر رہے ہوتے تھے، نارمل بیہیو کر رہے ہوتے تھے جیسے تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ تو مردود ترین قوم تھی اللہ کے نزدیک. جی 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 جی، کیونکہ یہ ساری کہانی انہی کی چل رہی ہے پورے پارے کے اینڈ تک. ایک ایک کر کے ان کی آپ دیکھیں گے، انہوں نے پہلے فرعون سے ان کو نجات دی تو یہ ہوا، پھر آگے بچڑے کو پوجنے کا واقعہ آیا، پھر من و سلوہ کا آیا، پھر انہوں نے کہا اب ہم یہ کھائیں گے. یعنی ایک چیز ملتی تھی، اب کہتے تھے یہ خوش کسی حالت میں نہیں ہے ہر چیز میں. اب آگے آئیں، آگے دیکھیں، پوری پارے کے اینڈ تک یہ انہی کی بات چل رہی ہے، یہود کی خالص. اور ظاہر ہے یہ قرآن کا بالکل شروع ہے. اگر آپ دیکھیں ایک خالی پاؤ کے اندر تھوڑی سی بیسکس آئی تھیں، اور باقی 3 پاؤ جس کو ہم بولتے ہیں 3/4 پارا پورا ان کے اوپر چل رہا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ایسی امپورٹنس اللہ کے نزدیک ہے کہ ہم آج پڑھنے والا، تبھی وہ حدیث میں آیا نا لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود، کہ جو یہود کی طرح تو بالکل بھی کام کرنے والے نہیں بننا. تو اسی لیے غالباً اللہ نے ایک ایک چیز ان کی اتنی ڈیٹیل میں بتائی کہ یہ دیکھو یہ سارے کام کیا کر رہے ہیں، ایسی حرکتوں سے باز رہنا. تو بہرحال اب پہاڑ اوپر آیا، اور اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ مانو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور پکڑو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے عطا کیا تمہیں، یا جو ہم نے دیا تمہیں اسے پکڑو مضبوطی سے. وذکروا، اور ذکر کرو، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اس سے مراد ظاہر ہے پہلی وہی 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں، اس سے مراد وہ تورات جو اوریجنل بک تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ بھی مراد ہے، کہ اسے مضبوطی سے پکڑو. اپنے دین، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے پورا دین ہی مراد ہے، جو ان کی شریعت تھی اسے مضبوطی سے پکڑو، اس کے رولز میں رد و بدل، ہیرا پھیری نہ کرو، مضبوطی سے پکڑو. اور پھر وذکروا، یہ ذکر یذکروا جہاں جہاں پر آ رہا ہے قرآن میں، ہم نے اس سے ترجمے میں یہی سیکھا تھا کہ یاد کرو، یاد کرو. ہم اسے ٹرانسلیشن کے ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں ذکر صرف کرنا مراد نہیں ہوگا، یہاں مراد ہوگا یاد کرنا ان سب چیزوں کو
ریممبر آل وچ از ریٹن ان دا بک، یا جو آپ کے ریلیجن میں ہے، جو اس میں ہے، ما جو فی ہی، اس میں جو کچھ جو ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، کیا ترجمہ ہوگا محمود صاحب؟ پھر بدل گئے، تولا کہتے ہیں پھیر لیا، پھر گئے، پھر گئے، ثم پھر دین یہ سب کچھ ہوا، پہاڑ اللہ نے لا کے اوپر رکھا، سب کیا، اب پھر یہ پھر گئے، پھر گئے من بعد ذلک، اس کے بعد یہ لوگ پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، یقیناً تم لوگ خاسرین، خسارہ، نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور شورلی یا ضروری یا تحقیق، یعنی ضرور ایک سٹوری، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے، علم تم جانتے ہو، یہ ایڈریس تو اللہ ہم سے بھی کر رہے ہیں اور اس زمانے کے بھی، یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ سورہ اعراف کے اندر یہ سٹوری آ رہی ہے، جیسے یہاں پہ انفجرت آ رہا ہے کہ وہ بہنے کا، یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں سیگے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ پاسٹ ٹینس میں آ رہے ہیں. وہاں پہ تو ایک پرانی سمرائزڈ ورژن سٹوری کا آ رہا ہے. یہاں پہ یہ بات آپ سے، مجھ سے، ہم سے بھی ایڈریس ہو رہا ہے، اور اس وقت کے خاص یہود ایڈریس اس خطاب کا ہے، یہ ان سے اللہ فرما رہے ہیں خاص طور سے، کیونکہ وہ تو یہ سب جانتے تھے نا، یہ جو کچھ یہ سب تو ان کی کتابوں میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا. کیا بات ہو رہی ہے کہ تم جانتے تھے، اعتدوا منکم فی السبت، تم بڑھ گئے یا تم لوگوں نے زیادتی کی، ایسے ترجمہ میں دیکھیں، سرکشی کی یا زیادتی کی، منکم تم میں سے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، فی السبت ہفتے میں، سیٹرڈے کو، سیٹرڈے کی بات ہو رہی ہے. سبت کا مطلب ہوتا ہے سیٹرڈے، یوم السبت. پہلے انہیں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جو فرائیڈے ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، وہ افضل ترین دن ہے، تو وہ سب سے تمہارا سیکریٹ دن ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہمیں سیٹرڈے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سیٹرڈے دیتا ہوں، لیکن اب تمہارے کو سیٹرڈے کے اندر سرٹن ریکوائرمنٹس ہوں گی جو تم لوگوں کو پوری کرنی بھی ہوں گی. تم لوگوں کا اگر وہ ہے، کہتے ہیں نا جتنے سوال کرو گے آگے وہ گائے کے بھی ذکر میں آ رہے، ہاں زیادتی کرنے کے معنی میں آپ کر لیں. فقلنا، یعنی سیٹرڈے میں تم لوگوں نے کیا زیادتی کی تھی؟ فقلنا لہم، جب تم لوگوں نے زیادتی کی تھی، فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین. جی سرفراز بھائی آپ کریں گے فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین کا ترجمہ؟ بس ہم نے کہا ان سے، ان سب سے، لہم ہے کم نہیں، ہم ان سب سے، ہم نے ان سب سے کیا کہا؟ بندر، قردہ بندر، خاسئین بدترین، خبیث یا بالکل حقارت والا، جو گھٹیا بندر، ایسے سمجھ لیں، ایسا بندر بن جاؤ تم لوگ. اور یہ لوگ بندر بن گئے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے وہاں، ویسے تو خیر یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھیں گے، وہاں بگننگ ٹل اینڈ والے، اس میں اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ کافی لمبی بات کی ہوئی ہے، کون تھے، کہاں سے آئے، سارا کچھ ڈیٹیلز وہ وہاں پہ ہم ریفر کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ. میں موٹا موٹا یہاں پہ آپ کو کرکس بتاتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اللہ نے کہا کہ تم نے سیٹرڈے والے دن فش نہیں کرنا، تو ان لوگوں نے اچھا جی شروع میں تو پہلے عمل کیا کہ نہیں ہو رہی فش، پھر بعد میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ان میں سے کوئی بندہ تھا، اس نے کیا کیا، ایک ڈور باندھی اور اس نے ایسے مچھلی کے ساتھ کچھ پتہ نہیں جال لگایا، کچھ مچھلیاں آ گئیں تو وہ ان کو گھسیٹتا لے جا کے اس نے ساتھ دریا کے باندھ دیا، اور اگلے دن ہفتے اتوار والے دن نکالی. جب کھانا پکانا شروع کیا، لوگوں نے کہا یار تمہیں تو بڑی مچھلی کی اسمیل زبردست آ رہی، کہاں سے لیا؟ تو اس نے بتایا یہ میں نے کیا ہے. تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہو، سیٹرڈے کو تو منع ہے. اس نے کہا میں نے سیٹرڈے کو فش نہیں کیا، میں نے سنڈے کو کیا ہے، سیٹرڈے کو میں نے صرف سائڈ پہ اس کو لگایا ہے، ایک ہیلا تھا.
ہیلا کرنے کے اوپر اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ادنا سے ہیلوں کی طرح بنو اسرائیل مت بنو، ادنا طرح ہیلوں کے اوپر اپنے حرام کو، بے محارم اللہ آیا تھا، حرام کو حلال مت کر لو. تو اس نے یہ کیا. بہرحال اب دوسروں کو بھی آئیڈیا ہے اچھا یہ کریں، دوسروں نے بھی یہ شروع کیا. یہ کرتے کرتے بات بڑھتی گئی. پھر لوگوں نے اپنے جو ہے نا گڑھے کھود لیے دریا کے پاس. جب سیٹرڈے والے دن کیونکہ اللہ کا حکم بھی تھا، ایک اللہ کی طرف سے ان کی ٹیمپٹیشن کو اللہ نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ اور سیٹرڈے کو زیادہ ویزیبل مچھلیاں ہوتی تھی. مچھلیوں کو بھی پتا تھا ہمارا سیٹرڈے کو شکار نہیں ہوگا، تو وہ ریلیکس اپنا تیر رہی ہوتی تھی دریا میں. تو انہیں اور ٹیمپٹیشن ہوتی تھی اور یہ لوگ. تو بہرحال انہوں نے گڑھے کھود لیے. وہ پانی اوور فلو ہو کے یہاں آتا تھا. یا بعض ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کینالز بنا لی اپنے گھروں کے تک اس دریا میں سے. اب وہ سیٹرڈے والے دن وہ پورا پانی بہہ کے ان گڑھوں میں جمع ہو گیا یا اس کینال کے تھرو وہاں چلا گیا. وہاں پہ اب اس کو روک لیتے تھے. سیٹرڈے کو تو ہم نے فش نہیں کیا، ہم نے تو سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہیں کیا، پانی روک لیا. اور سنڈے کو ظاہر ہے مچھلیاں بند ہو گئیں تو ایمپل فش انہیں ملی اور سنڈے کو یہ بنا بنا کے کھانا شروع ہو گئے. اب اس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے لوگ تھے. ایک تو ظاہر ہے یہ گروپ تھا جو یہ کر رہا تھا، ایک وہ گروپ تھا جو انہیں منع کر رہا تھا کہ یہ ایبسولوٹلی نہیں کرو. آپ کہتے ہیں نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، اس کا ایک درجہ ہے، وہ یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے غالباً کہ عام لوگوں میں، انبیاء میں تو پہلے بھی دعوت کا کانسیپٹ تھا ہی ظاہر ہے، موسیٰ علیہ سارے انبیاء کیا پڑے. یہ لوگوں ان میں سے بعض لوگ انہیں منع کرتے رہے کہ یہ مت کرو. اور اتنا زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ لوگ فائنلی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو یہ بہرحال. تو ان لوگوں نے اپنا رہنا کھانا پینا سب ان سے الگ کر لیا. انہوں نے بیچ میں ایک سارٹ آف دیوار بنا لیا غالباً کہاں پہ، اور وہ ٹاؤن کی دوسری طرف جا کے رہنا شروع ہو گئے. اور یہ لوگ اس طرف رہ رہے تھے. اور بعض لوگ، اب اس میں ایک تھرڈ گروپ یہ بھی تھا جو جس کو کہتے ہیں نا بین بیچ میں تھا. حکمت ہے جی، پالیسی ہے، ہم ان سے بھی بھائی ہم کر تو نہیں رہے کچھ بھی، لیکن ہم ان سے خراب کیوں کریں، ہماری تو ان سے اچھی ہے. بہرحال یہ اللہ نے ایک لائن ڈراپ کرنی تھی. یہ جتنے لوگ جن کی ان سے اچھی تھی، جو ان سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں شکار کر رہے تھے یا نہیں، یہ سب کے سب کو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ بندر بدترین قسم کے بن جاؤ. اور یہ سب کے سب بندر بن گئے. ان کے آتا ہے روایت میں اگلے دن جب یہ دوسری طرف کے قوم والے جو انہیں منع کرتے تھے وہ آئے، انہوں نے دیکھا ایک دن یہ گھروں میں اپنے ہی اسی طرح سے سب ہیں اور پہچانے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، لیکن ان کی شکلیں بندر کی ہیں، ان کے دمیں لگی ہوئی ہیں. اور دے کوڈ ویریفائی کہ یہ بندہ تھا، یہ عورت تھی، یہ بچہ تھا، کوئی بڑا بندر کوئی چھوٹا بندر. اور وہ پورا کا پورا ٹاؤن بندروں کا بن گیا. اور ایک روایت میں آتا ہے غالباً وہ 3 دن سے زیادہ پھر سروائیو نہیں کیا اور سب کے سب مر گئے. یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر. ایک بات اکثر لوگ ایک ڈیفرنٹ اوپینین لے کے آج کل کے ماڈرنسٹ دور میں آ رہے ہوتے ہیں کہ بندروں کی نسل اس سے چل رہی ہے غالباً یا ایسا کچھ. لیکن اللہ کا جس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے وہ نسل ختم ہو جاتی ہے. مجھے خود ایک دفعہ کنفیوژن ہوا، کسی نے بولا ایک دفعہ ہم گئے یوگینڈا، وہاں پہ کمپالا سے تقریباً 6 گھنٹے ڈرائیو نارتھ پہ آپ جائیں تو وہاں ایک جنگل ہے اور وہ جو ادھر بندر ہے نا وہ باقاعدہ آپ سے ٹریڈ کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنے ایک سرٹن باؤنڈری ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ انہیں بارٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ، انہیں وہ جنگل سے انہیں بناناز یا ایپلز یا کچھ بھی فروٹس لا کے دیتے ہیں اور یہ انہیں اب اس کے بدلے کچھ سرٹن چیزیں دیتے ہیں. باقاعدہ بارٹر ہوتا ہے اینڈ دے آر سو انٹیلیجنٹ کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن آپ انٹر نہیں ہو سکتے. ایسی ٹاؤنز بنے 12. مگر اس کا مراد یہ ہرگز نہیں ہے، وہ بندر کو اللہ نے ویسے ہی ایک اسپیسی ہی وہ بنائی ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. پس بنا دیا ہم نے اس کو نکال یعنی کہ عبرت، لما بین یدیہا جو کچھ بینا کہتے ہیں درمیان کو، ہاتھ ید ہاتھ کا مراد ہے، جو کچھ ہاتھوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا، وما خلفہ جو ان کے پیچھے تھا یعنی سامنے تھا پیچھے تھا جو کچھ بھی تھا. وہ موعظہ واعظ سے ہے، یہ واعظ نصیحت نہیں ہوتا تو اس میں موعظۃ للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. فجعلناہا ہا پروناؤن ہے اگین، لیکن یہ آیت کے شروع میں ہی آ گیا تو اس ہا کا کیا مطلب ہے راشد بھائی؟ یہ ہا کون ہے؟ فجعلناہا ہم نے بنا دیا اس کو عبرت. کس کو عبرت بنا دیا اللہ نے؟ ہاں مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے.
نہیں، اس میں 4 قول ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس سے یہ کردہ کو ہم مونس بولیں گے. یہ گول تا جب کسی ورڈ کے اینڈ میں آتا ہے نا تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ لفظ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ بندر جو ہیں فجعلناہا، اس کو اللہ نے عبرت بنا دیا. ایک بات یہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن ایک بات اس میں سے یہ، اور غالباً یہ زیادہ اوتھینٹک معلوم ہوتی ہے، کہ اس بندر بننے کو اللہ نے عبرت بنا دیا. دوسری یہ بھی ہے کہ اس بستی کو اللہ نے کریا، اس بستی جہاں پہ یہ ہو رہا تھا اس ٹاؤن کو اللہ نے عبرت بنا دیا. یا بعض کہتے ہیں علماء کا خیال ہے کہ یہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ہیتان، اس کو اللہ نے عبرت بنا دیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو لیکن غالب گمان یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہا پروناؤن جو ہے یہ پیچھے کردہ کی طرف جا رہی ہے. یہ بندر بنا، اس میں جا رہا ہے نا، تو اسی ریفرنس میں تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ بندروں کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے. ہاں اس بندر بننے کو، مگر یہ بندر بننے کو یہ پورا کیونکہ ایک واقعہ ہے نا، فجعلناہا، تو اس پورے واقعے کو ہم نے عبرت بنا دیا، اس پوری بستی کو ہم نے عبرت بنا دیا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. یا وہ مچھلیاں جو پکڑنا تھا اس کے بدلے یہ ہوا بندر بنے، لیکن اس کو پکڑنے کو ہم نے عبرت بنا دیا، یہ مراد ہو سکتا ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یدیہا اس کا ہاتھ کہہ لیں. نکالا عبرت. نکال عبرت کو کہتے ہیں. خلف پیچھے، امام سامنے، خلف پیچھے، یمین رائٹ اور شمال لیفٹ. یا وہ عقوبہ جو سزا تھی نا اس کو ہم نے عبرت بنا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہو. بہرحال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.